السلام علیکم۔ آج کی ریسپی میں بنانے جا رہی ہوں کڑی پکوڑوں کی اور ساتھ زیرہ چاول۔ یہ بہت ہی مزے کی اور خوشبودار کڑی بنے گی، تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ انگریڈینٹس میں آئل ہاف کپ، 2 میڈیم پیاز کو فائن چوپ کر لیں، لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون، نمک حسب ضرورت، پیسی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون، ہلدی 1.5 ٹی اسپون، پیسا دھنیا ہاف ٹیبل سپون، پیسا گرم مسالہ حسب ضرورت، کسوری میتھی ہاف ٹیبل سپون، پیسا زیرہ ہاف ٹیبل سپون اور 2 عدد ہری مرچ چاہیے۔ اس کو فائن چوپ کر لیں۔ ایک برتن میں آئل ڈال کے پیاز ڈالیں اور سافٹ ہونے تک فرائی کریں، پھر لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کے 2 منٹ تک فرائی کر لیں اور مسالہ بھوننے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالیں۔ پھر اس میں نمک، پیسی لال مرچ، ہلدی، پیسا دھنیا، پیسا سفید زیرہ اور بڑی کٹی ہوئی سبز مرچ ڈال کے اچھی طرح مسالہ بھون لیں یہاں تک کہ پانی خشک ہو جائے اور مسالہ آئل چھوڑ دے۔ چولہے کو میڈیم فلیم پہ کر دیں۔ جب تک مسالہ تیار ہوتا ہے تو اتنی دیر تک دہی میں بیسن ڈال کے بلینڈ کر لیں۔ تو دہی 1 کلو اور 4 ٹیبل سپون بیسن چاہیے۔ پھر بلینڈر میں دہی اور بیسن ڈال کے اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ دہی تھک اور کھٹی ہو، کیونکہ گاڑھی دہی سے کڑی زیادہ اچھی بنتی ہے۔ اگر آپ کی دہی کھٹی نہیں ہے تو بازار سے 1 دن پہلے دہی لا کر فریج میں رکھ دیں اور جب دہی کھٹی ہو جائے تو کڑی کے لیے استعمال کر لیں، لیکن پیکٹ والی دہی استعمال نہ کریں۔ یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح بھون گیا۔ پھر اس میں جو مکسچر بلینڈ کیا ہے وہ ڈال دیں اور 1 لیٹر پانی ڈال کے اس کو تیز آنچ پہ پکائیں۔ جب اس میں 1 سے 2 بوائل آ جائے تو اس کو میڈیم فلیم پہ ڈھک کے رکھ دیں۔ جتنا یہ ہلکی آنچ پہ پکے گی کڑی اتنی ہی تھک ہوتی جائے گی اور بیسن کا کچا پن بھی ختم ہو جائے گا، اور اتنی دیر تک پکوڑے فرائی کر لیں۔ پکوڑوں کا مکسچر بنانے کے لیے 1.5 کپ بیسن، 1 میڈیم پیاز لمبائی میں کٹا ہوا، 1 کپ بڑی کٹی ہوئی پالک، ثابت دھنیا ہاف ٹیبل سپون، نمک حسب ضرورت، پیسی لال مرچ 1 ٹی اسپون، 3 عدد سبز مرچ لمبائی میں کٹی ہوئی اور حسب ضرورت پانی ڈال کر مکسچر تیار کر لیں۔ آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں، لیکن میں چمچ یوز کروں گی۔ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں تاکہ یہ زیادہ تھک اور نہ زیادہ لیکوڈی مکسچر بنے۔ پھر برتن میں آئل ڈال کے فرائی کر لیں۔ آپ چاہیں تو پکوڑے ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ آئل کی مقدار ذرا زیادہ ہو تاکہ اچھی طرح فرائی ہو جائیں۔ پکوڑوں کو صرف لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں تاکہ یہ ٹیسٹ میں جلے ہوئے محسوس نہ ہوں۔ یہ دیکھیں پکوڑوں کا کتنا اچھا کلر آیا ہے، سافٹ اور اندر سے بھی اچھی طرح کک ہو گئے۔ کڑھی تھک ہو گئی ہے۔ اچھی طرح آئل سٹرین کرنے کے بعد اس میں پکوڑے ڈال دیں۔ فلیم میں نے بند کر دی ہے۔ کڑھی کو میں مزید اور تھک نہیں کروں گی کیونکہ میں چاولوں کے ساتھ کڑھی بنا رہی ہوں۔ اگر آپ پراٹھے یا روٹی کے ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں تو کڑھی کو تھوڑا اور تھک کر لیں۔ یہ دیکھیں پکوڑے ڈالنے کے بعد کڑھی اور تھک ہو گئی ہے۔ اب اس میں کسوری میتھی اور گرم مسالہ ڈالیں اور لاسٹ میں تڑکا تیار کر لیں۔ بگھار بنانے کے لیے گھی حسب ضرورت، آپ چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں، اور 4 سے 5 عدد ثابت لال مرچ ڈالیں۔ جب مرچوں کا کلر چینج ہو جائے تو ہاف ٹی اسپون سفید زیرہ ڈال کے چولہا بند کر دیں اور ساتھ ہی بگھار کو کڑھی میں ڈال کے ڈھکن دے دیں تاکہ خوشبو ہو جائے۔ اور چاول تیار کر لیں۔ چاول بنانے کے لیے گھی 1 ٹیبل سپون اور 2 سے 2.5 گلاس پانی ڈالیں، نمک حسب ضرورت، زیرہ ہاف ٹی اسپون۔ جب پانی پکنا شروع ہو جائے تو اس میں چاول ڈال کے میڈیم فلیم پہ ڈھک کے رکھ دیں۔ میں سیلا چاول یوز کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو کوئی بھی چاول یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو میں نے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بھگو کے رکھا ہے۔ یہ دیکھیں لمبے اور کھلے کھلے چاول بنے ہیں۔ سیلا چاول کو جتنا اچھا دم دیں گے اتنے ہی اچھے چاول بنیں گے۔ تو مزیدار کڑھی پکوڑوں کی اور زیرہ چاول تیار ہیں۔ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے۔ آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور بنائیں اور مجھے فیڈ بیک دیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر ریسپی پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔